بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے تقسیم الثانی و ثالث و رابع، سبق نمبر 22 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم حداثت السن، عدم الاعتیاد بالروایہ، استقصار و مسائل الفقہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وحداثت السن ای صغرہ کما یقول سفیان الثوری لابی حنیفہ ما یقول هذا الشاب الحدیث السن عندی وذلك لأن كثيرا من الصحابة كانوا يروون في حداثة سنهم بشرط الاتقان عند التحمل والعدالة عند الأداء وعدم الاعتياد بالرواية فإن أبا بكر لم يكن معتادا بالرواية مع أن أحدا لم يعادله في الضبط والإتقان واستكثار مسائل الفقه كما طعن بذلك بعض المحدثين على أصحابنا فإن ذلك دليل قوة الذهن وجودته وقد كان أبو يوسف رحمه الله تعالى يحفظ 20,000 حديث من الموضوع فما ظنك بالصحيح۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ حداثت السن یعنی کم عمری، جیسا کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرماتے ہیں، کیا کہتا ہے یہ نوجوان کم عمر میرے پاس، اس لیے کہ کثیر صحابہ وہ اپنی کم عمری میں حدیث روایت کرتے تھے، مہارت کی شرط کے ساتھ حدیث کو لیتے وقت اور عدالت کی شرط کے ساتھ حدیث کی ادائیگی کے وقت، اور روایت کرنے کا عادی نہ ہونا، اس لیے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ روایت کرنے کے عادی نہیں تھے، باوجود اس کے کہ کوئی ایک ضبط کرنے میں اور مہارت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے برابر نہیں آ سکتا تھا، اور مسائل فقہ کی کثرت کرنا، جیسا کہ تعین کیا ہے اس کو لے کے بعض محدثین نے ہمارے اصحاب پر، اس لیے کہ یہ تو دلیل ہے ذہن کے طاقتور ہونے کی اور عمدہ ہونے کی، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ ان کو 20,000 موضوع حدیثیں یاد تھیں، آپ کا کیا گمان ہے صحیح حدیثوں کے بارے میں؟ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ راوی کے اوپر جرح کے لیے ہم نے اصول یہ پڑھا تھا کہ وہ متفق علیہ جرح ہو، مختلف فی جرح نہ ہو۔ اگر مختلف فی جرح ہے تو اس سے راوی مجروح نہیں ہوگا اور حدیث کے اوپر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ کچھ ہم پہلے سبق کے اندر پڑھ چکے ہیں، آج کے سبق کے اندر بھی ہم 3 ایسی چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے جو بعض علماء کے نزدیک تو جرح ہیں، لیکن اس میں علماء کا اتفاق نہیں ہے، مختلف فی جرح ہے، متفق علیہ جرح نہیں ہے، لہذا راوی مجروح نہیں ہوگا اور حدیث کے اوپر بھی جرح وارد نہیں ہوگی۔ ان میں سے ایک ہے کم عمری۔ کم عمری کو بھی اسباب طعن میں سے شمار کیا گیا ہے، یعنی اگر کوئی شخص تو نہیں کہیں گے، بچہ کہیں گے، اگر بچہ اپنے بچپنے کے اندر حدیث روایت کرتا ہے تو پھر اس کو اسباب طعن شمار کیا گیا اور اس کی روایت کو رد کیا گیا، لیکن یہ متفق علیہ جرح نہیں ہے، اس لیے کہ بچہ کم عمری کے اندر بھی اچھے طریقے سے حفظ کر لیتا ہے اور اس کے اندر عدالت بھی ہوتی ہے، لہذا اگر کوئی بچہ کسی حدیث کو سن رہا ہے اور سنتے وقت اس کو صحیح طریقے سے یاد کر لیتا ہے اور ادائیگی کے وقت بھی اس کے اندر عدالت پائی جاتی ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس کی حدیث کو رد کر دیں، اس لیے کہ صحابہ کرام بھی کثرت کے ساتھ بچپن کے اندر حدیثیں روایت کرتے تھے۔ یہی بات کو لے کے ذرائع تعجب حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا، ما یقول ھذا الشاب الحدیث السن، کہ یہ نوجوان جو کہ کم عمر ہے یہ کیسی والی بات کہہ سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلے گا کہ کم عمری کے اندر روایت کرنا یہ اسباب طعن میں سے نہیں ہے اور اس سے راوی مجروح بھی نہیں ہوگا اور اس کی روایت کو رد بھی نہیں کیا جائے گا۔ عبارت دیکھیں ذرا، حداثت السن کم عمری، یہی والی بات آگے کی گئی ہے، کم عمری، جیسا کہ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ذرائع تعجب فرماتے ہیں، ما یقول ھذا الشاب الحدیث السن عندی، میرے پاس یہ نوجوان جو کم عمر ہے یہ کیسے یہ والی بات کہہ سکتا ہے۔ اب آگے اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ جو کم عمری کے اندر اگر کوئی حدیث روایت کرتا ہے تو اس باب طعن نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کثرت سے وہ حدیث روایت کیا کرتے تھے اپنی کم عمری کے اندر، لیکن اس کے اندر شرط یہ ہے کہ وہ مہارت ہو، عند تحمل، جس وقت حدیث لی جا رہی ہے تو بغور توجہ کے ساتھ حدیث کو صحیح طریقے سے لیا جائے، اور جس وقت حدیث کی ادائیگی کی جا رہی ہے یعنی آگے کسی کو نقل کیا جا رہا ہے تو اس وقت عدالت کا ہونا یہ بھی لازم اور ضروری ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں تو کم عمری کے اندر حدیث روایت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اسی طریقے سے حدیث روایت کرنے کا عادی نہ ہونا، بعض علماء نے اس کو بھی اسباب طعن میں سے شمار کیا ہے، لیکن بالاتفاق یہ بھی اسباب طعن میں سے کوئی سبب نہیں ہے، لہذا اگر کوئی راوی کثرت کے ساتھ حدیث روایت نہیں کرتا ہے، کوئی اکا دکا حدیث روایت کرتا ہے تو اس سے راوی مجروح نہیں ہوگا اور حدیث کے اوپر بھی جرح وارد نہیں ہوگی۔ اب اس کے آگے وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو حدیثیں روایت کی ہیں ان کی تعداد کثیر نہیں ہے بلکہ قلیل ہے، تو اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت اگر قلیل حدیثیں روایت کرتی ہے تو ظاہر ہے کوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں تو نہیں آ سکتا ہے عدالت کے اندر، ضبط کے اندر، اتقان کے اندر، تو اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اوپر اعتراض وارد نہیں ہو رہا ہے کم روایتیں کرنے کی وجہ سے، تو کسی اور راوی کے اوپر بھی اس بات کو لے کے آپ اعتراض نہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ بتا رہے ہیں عدم الاعتیاد، اعتیاد کا مطلب ہوتا ہے عادی ہونا، روایت کا عادی نہ ہونا، یعنی کثرت کے ساتھ حدیث روایت نہ کرنا، یہ بھی کوئی اسباب طعن میں سے طعن نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ معتاد عادی نہیں تھے روایتی حدیث روایت کرنے کے، باوجود اس کے کہ کوئی شخص بھی لم یعادلہ حضرت ابوبکر صدیق کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے ضبط میں، اتقان میں،
यानी हदीस को सही तरीके से लेने में और हदीस को सही तरीके से याद रखने में, महफूज रखने में और अच्छी तरीके से अदालत के साथ उसको आगे नकल करने के अंदर कोई शख्स भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का मुकाबला नहीं कर सकता है। ये इसी तरीके से बाज़ उलमा ये कहते हैं कि कसरत के साथ मसाइल फ़िक़हिया का इस्तिंबात ये भी असबाब तान में से एक तान है, लेकिन ये वाली बात भी दुरुस्त नहीं है। बाज़ मुहद्दिसीन ने हनफिया के ऊपर यही एतराज़ किया है कि ये कसरत के साथ मसाइल का इस्तिंबात करते हैं, तो लिहाजा ये इनके ऊपर तान वारिद होता है, लिहाजा अगर ये कोई हदीस बयान करेंगे तो ये रावी मजरूह हो जाएगा, हदीस भी काबिल हुज्जत नहीं रहेगी। लेकिन ये वाली बात भी दुरुस्त नहीं है। देखिए, वजह यह है कि अगर कोई शख्स कसरत से मसाइल फ़िक़हिया का इस्तिंबात करता है, तो ये तो एक दलील है कि उसका ज़हन ताकतवर है और उसका ज़हन मज़बूत है और वो ज़हीन है। तो ये तो कोई असबाब तान में से तो नहीं है। अगर कोई ऐसा शख्स हदीस भी बयान करेगा तो वो उसके अंदर ज़्यादा तवज्जो और ज़्यादा गौर के साथ सही तरीके से बयान करेगा। जो चीज़ मदह के औसाफ में से थी, आपने उसी को ही मुज़म्मत का वसफ़ बना दिया, तो ये ज़्यादती है। तो ये बता रहे हैं इस्तिक़सार व मसाइल फ़िक़्ह, मसाइल फ़िक़्ह को कसरत के साथ बयान करना। जैसा कि इस बात को लेके बाज़ मुहद्दिसीन ने तान किया है हमारे असहाब पर, यानी हनफिया के ऊपर एतराज़ किया है, लेकिन ये वाली बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अगर कसरत के साथ कोई शख्स मसाइल बयान कर रहा है, मसाइल का इस्तिंबात कर रहा है, ये तो दलील है उसके ज़हन के ताकतवर होने की और ज़हन के उम्दा होने की। और इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह तआला के बारे में यहाँ तक ज़िक्र किया गया है कि उनको 20,000 मौज़ू हदीसें याद थी। तो ऐसी शख्सियत जो 20,000 सिर्फ मौज़ू हदीसें याद कर सकती है, तो सही के बारे में आपका क्या गुमान है? ज़ाहिर है सही फिर हदीसों की तादाद तो लाखों के अंदर होगी। तो लिहाजा अगर इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह तआला कसरत के साथ मसाइल फ़िक़हिया के इस्तिंबात करते हैं, इस्तिख़राज करते हैं, बयान करते हैं, तो इसको लेके आप उनके ऊपर ये एतराज़ नहीं कर सकते कि वो हदीस सही बयान नहीं करेंगे या हदीस बयान करने में उनके ऊपर जरा वारिद हो गई है, लिहाजा उनकी हदीस नहीं ली जाएगी। ये वाली बात दुरुस्त नहीं है। इसी के साथ ही हमारा ये वाला बाब यहाँ तक मुकम्मल हो गया है। अब इसके बाद हम इंशाअल्लाह तारुज़ की बहस शुरू करेंगे।